وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، نماز سے فارغ ہو کے پھر دعا کیجئے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ، تیرا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، تیری قدرتیں کامل ہیں، اے اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تیرا علم بھی کامل ہے، تیری قدرتیں بھی کامل ہیں، تیری طاقتیں بھی کامل ہیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اگر یہ عمل سے مراد یہاں پہ اپنے عمل کا نام لے، اگر یہ عمل میرے لیے افضل ہے، میری دین کے لیے، میری دنیا کے لیے بہتر ہے تو یہ کام ہو جائے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے افضل نہیں ہے، بلکہ اس میں میرے لیے خیر کی بجائے شر ہے، تو مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے، یہ دعا کیجئے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی مشہور ہے، چونکہ ہم خوابوں پہ زندہ رہتے ہیں نا، کہ مولوی صاحب میں نے استخارہ تو کیا لیکن خواب نہیں آیا۔ خواب آنا استخارے کی کوئی شرط نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے کسی کا اشارہ اس طرح ملتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب ضرور آئے گا، نہیں۔ جس کام کی طرف مالک چاہے آپ کے دل کو مائل کر دے، اب جس طرف اللہ دل کو مائل کر دے وہ کام کر لیجئے، اور جس طرف سے طبیعت مائل نہ ہو اس کام کو چھوڑ دیجئے، 1 مرتبہ کیجئے۔ دل کسی طرف مائل نہیں ہوا 2 دفعہ کر سکتے ہیں، 3 دفعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ استخارہ دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو 3 بار کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے خواب آنا، کوئی سپیشل اشارہ ہونا، اس کی کوئی دلیل حدیث میں سلف صالحین سے نہیں ملتی، بلکہ یہ دعا ہے، 1 دفعہ کرو، نہیں طبیعت مائل ہوئی 2 دفعہ کر سکتے ہو اور 3 دفعہ کر سکتے ہو۔ خواب آنا ضروری نہیں ہے، کوئی خاص اشارہ ہونا ضروری نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اللہ مالک انسان کا دل مطمئن کر دے، کسی طرف اس کا دھیان لگ جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب سنیے، یہ تو شریعت کی تعلیم تھی، کیوں ٹیلی ویژن کے ذریعے شرک کا جو سیلاب آ رہا ہے، شرک کی جو دعوت پھیل رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، اس کا توڑ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا پلاننگ کی ہے، اس کے لیے میری اور آپ کی کیا سوچ ہے، اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوتے رہیں کہ مجھے اللہ نے یہ توحید دے دی اور معاملہ ختم ہو گیا، یا اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا ضروری ہے؟ یہ کافی نہیں کہ آپ کو توحید کی سمجھ اور فہم ملا، اب گھر جا کے سو جاؤ اور آرام کرو، آپ کے مزے ہو گئے، نہیں، اس صحابی کی سیرت کو سامنے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ کرتے ہیں، کفار کے علاقے میں پہنچتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ایک کافر کھڑا ہو کر پیچھے سے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کے سینے کو چیر کے باہر نکل آتا ہے، زبان سے کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیسی کامیابی؟ بیوی تو بیوہ ہو گئی، بچے تو یتیم ہو گئے، یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی دنیا کے لٹ جانے کی اور آخرت کے بن جانے کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی یہ ہے کہ جو ڈیوٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی میں پوری کر چکا ہوں۔ ایک سوال اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک سوال، قیامت کا دن آنے والا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں پر سوال ہوگا عمر کہاں گزار کر آیا، عمر میں جوانی کہاں گزار کر آیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان سوالوں کا جواب بندہ نہیں دے لے گا اس کے قدم ہل نہیں سکتے۔ اگر مالک نے یہ سوال کر لیا، تو زندہ تھا، تیرے اندر توحید کا فہم تھا، تیرے پاس مال و دولت تھا، تیرے پاس وقت تھا، کفر اور شرک کا یہ سیلاب جو میڈیا کے ذریعے اللہ کی توحید کو شرک کی غلیظ چادروں کے اندر لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ جزائے خیر دے عاقل بھائی کو، انہوں نے اہل توحید کے سامنے نور ٹیلی ویژن کے نام پر ایک فکرہ، ایک پروگرام، ایک آئیڈیالائز پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس طرح میڈیا پر کفر اور شرک پھیل رہا ہے، کیوں ٹی وی کا بٹن آن کرو فوراً ہاتھ اٹھے ہوئے مولوی صاحب نظر آئیں گے، المدد یا غوث المدد، المدد یا غوث المدد۔ تو اسی طرح اہل توحید کا بھی ایک چینل ہو جس پر لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کیا جائے، جس پر بغیر
ڈر کے، لالچ کے، طمع کے یہ آوازہ بلند کیا جائے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ بندہ پرور ہے، اس اللہ کی خالص سچی اور سچی توحید کو پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف باتیں ہی کافی نہیں، سوچئے، سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو، تاکہ وہ دن آئے کہ نور ٹیلی ویژن توحید کا نور لے کر، ایمان کا نور لے کر، عقیدے کا نور لے کر ہمارے گھروں میں داخل ہو، اور جن گھروں کے اندر شرک کیوں ٹیلی ویژن کے نام پہ یا کسی اور چینل کے نام پہ داخل ہو چکا ہے، اس کا علاج ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال پہ دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے مالک عز و جل کی جنتوں کے دروازے کھل رہے ہوں، اس حال میں اللہ ہمیں اٹھائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ حضرات، ابھی آپ نے نہایت ہی اہم گفتگو، اہم تقریر سماعت فرمائی ہے شیخ توصیف الرحمن کی، اور بقول شاعر اس کی ترجمانی کچھ اس طرح سے ہے کہ بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، مٹ جائیں جس سے ظلمتیں وہ نور چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علماء کرام کی توحید پر مبنی جو تقاریر ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی جو تقاریر ہیں، وہ اس اسٹیج سے کیا پوری دنیا میں یہاں ریکارڈ ہو، اور ہم عالم اسلام کے سامنے اس کو سی ڈیز کے ذریعے، کیسٹس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے یا مختلف ذرائع ابلاغ جو بھی آج دنیا استعمال کر رہی ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور یہی جدید دعوت سینٹر حی سلامہ کے ذمہ داران کا آبجیکٹیو بھی ہے۔ یہ جو کیمرے، یہ جو فوٹوگرافرز یا کیمرے والے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی بیوٹی کانٹیسٹ کی تیاری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تیاری ہو رہی ہے تاکہ ان ڈاکومنٹیشن کو ہم اس کیمرے میں ریکارڈ کر سکیں، اور اس کیمرے کے ذریعے یہ توحید و سنت کی تعلیمات پوری دنیا میں ہم عام کر سکیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ریکارڈنگ جو یہاں پر ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی جدید دعوت سینٹر کے ذمہ داران بہت ہی ذمہ داری سے اس کام کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ریکارڈنگ کو صحیح طور پر عوام الناس تک پہنچا سکیں، اور یقین جانیے کہ ہماری جو کاوشیں ہیں یا جو جدید دعوت سینٹر کی جو کاوشیں ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں کلمہ توحید لے کر گھر گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ مجھے یاد آیا پاکوڑ کانفرنس میں گزشتہ سال ہم لوگ شیخ معراج اس میں ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ، تو جب ہم پاکوڑ کانفرنس میں دہلی سے 2 دن کے سفر کے بعد پاکوڑ میں پہنچے، جھارکھنڈ میں پاکوڑ میں، تو وہاں پر ہم بعد میں پہنچے ہیں، شیخ معراج ربانی کی وہ تقریر جو کہ جدہ دعوت سینٹر کے تعاون سے جدہ میں ریکارڈ ہوئی تھی، الحمدللہ وہاں پر ایک آدمی نے اپنی ٹی اسٹال پر بڑی زور سے اس کو لگایا ہوا تھا۔ تو یہ آپ لوگ اور جدہ دعوت سینٹر خاص طور پر قابل مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ یہاں سے جو پیغامات ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ دنیا میں نور توحید پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس منہج کو یا جس کنسپٹ کو شیخ توصیف نے یا ہمارے علماء کرام نے، فضیلت شیخ منیر قمر نے یا دوسرے علماء نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہم مزید اس پر کام کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ اب بلا توقف میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ معراج ربانی سے، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ شیخ معراج کی تقریر کے لیے گزشتہ ہفتوں یہاں پر آتے رہے ہیں، اور شیخ جو تھے کسی الحمدللہ جالیات کا جو کام یہاں ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہم سب لوگ اس کو جانتے ہیں، اور بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے۔